اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی نشست نمبر ہے 238 یعنی 238۔ ہمارا آج کا موضوع ایک ایسے صحافی ہیں جس کو نئی نسل تو شاید بالکل نہ جانتی ہو، لیکن پرانی نسل کے تمام صحافی ان کو اس لحاظ سے جانتے ہیں کہ وہ بہت سے صحافیوں کے استاد تھے اور ان کا پاکستان کی صحافت میں بہت بڑا کردار ہے، اور خاص طور سے پاکستان میں جو دائیں اور بائیں بازو کی صحافت میں صحافی حضرات تقسیم ہو گئے تھے، تو اس میں دائیں بازو کے بہت بڑے سرخیل تھے یہ، جن کا نام تھا عبدالکریم عابد۔ آج ان کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ ممتاز صحافی، دانشور، کالم نگار اور ہفت روزہ فرائیڈے اسپیشل کے مدیر اعلیٰ، یا آخری دور میں ہفت روزہ فرائیڈے اسپیشل کے مدیر اعلیٰ تھے، ورنہ اس سے پہلے کئی اخبارات اور رسائل میں اور جرائد میں مدیر کی حیثیت سے فرائض انجام دیتے رہے۔ تو عبدالکریم عابد کا شمار پاکستانی صحافت کے ان قافلہ سالاروں میں ہوتا تھا جنہوں نے اپنے قلم کی آبرو کو کبھی حرص و طمع یا کسی قسم کی ملکی و بیرونی امداد سے داغدار نہیں ہونے دیا۔ بہت با کردار صحافی تھے یہ۔ وہ اول روز سے ایک نہایت اور نڈر بے باک اور بے غرض و بے نیاز صحافی رہے، اور زندگی کی آخری سانس تک اپنے فرائض منصبی کو بڑے انہماک اور انتہائی خوش اسلوبی سے نبھایا۔ بامبے کے، جو آج کل ممبئی کہلاتا ہے، بامبے کے ایک اچھی میمن گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود اردو زبان و بیان میں ان کی مہارت، شگفتگی اور شائستگی قابل رشک تھی۔ قومی و علاقائی اور بین الاقوامی واقعات و حالات پر ہمیشہ ان کی بڑی گہری نظر ہوتی تھی، اور وہ جو بھی تحریر چھوڑتے اس میں لفاظی، رنگ آمیزی اور جذباتیت کے بجائے حق گوئی اور منطق و دلائل، مناسب ترین الفاظ کے ساتھ تجزیاتی رنگ اختیار کیے ہوئے ہوتے تھے۔ ان کا پیرایہ اظہار وہ خود منتخب کرتے تھے اور بہت کمال کے لکھنے والے تھے۔ خاندان کے دیگر افراد کی طرح عبدالکریم عابد کو تجارت و کاروبار سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے میمن خاندان عام طور سے تجارت سے وابستہ ہوتے ہیں، چنانچہ انہیں بچپن ہی سے شوقیہ مضمون نویسی شروع کر دی تھی، اور حیدرآباد دکن نقل مکانی کے بعد ہفت روزہ حیات نو کے صفحہ اول پر ان کے مضامین شائع ہونے لگے۔ عبدالکریم عابد کی پاکستان آمد 1954 میں ہوئی۔ یہ بات نہایت حیرت و استعجاب سے پڑھی جائے گی کہ انہوں نے حیدرآباد دکن میں صرف 6ٹھی جماعت تک تعلیم حاصل کی تھی، اور جو پاکستان آئے تو بقول شخص تمام کشتیاں جلا کر، یعنی اپنے خاندان سے بے تعلق ہو کر انہوں نے اس سرزمین پاک پر قدم رکھا تھا۔ ان کی ساری زندگی محنت و لگن سے عبارت تھی، جس میں اسلام اور وطن سے محبت نے خوشنما رنگوں اور سحر انگیز خوشبوؤں کا اضافہ کر دیا تھا۔ اس کا اندازہ ان اخبارات و جرائد کے ناموں اور ان کے ادارتی اور تجزیاتی مضامین سے ہو سکتا ہے جس میں وہ شائع ہوئے، مثلاً روزنامہ تسنیم لاہور، روزنامہ رہبر لاہور، روزنامہ کوہستان ملتان، کراچی کے ہفت روزہ اخبار خواتین اور اخبار جہاں، روزنامہ حریت، روزنامہ انصاف اور جسارت لاہور کے روزنامہ نوائے وقت اور مشرق کے علاوہ روزنامہ پاکستان، فیملی میگزین اور یہ سارے اخبارات و جرائد تھے۔ عبدالکریم عابد روزنامہ جسارت کراچی کے بانی ارکان میں شامل تھے۔
انہوں نے آخری وقت میں اس ادارے کے تحت نکلنے والے ہفتہ روزہ فرائیڈے اسپیشل کے مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ روزنامہ جسارت کے علاوہ ان کے کالم اور مضامین دیگر اخبارات اور جرائد میں بھی شائع ہوتے رہے۔ عبدالکریم عابد کم و بیش 4 درجن چھوٹی بڑی کتابوں کے مصنف تھے، جو مختلف و متنوع موضوعات کے باوجود ان کی اسلام اور پاکستان سے گہری وابستگی کا ثبوت ہے۔ اس پر انہوں نے کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ میدان صحافت میں وہ نظریہ پاکستان کے بڑے جری اور بہادر سپاہی تھے۔ انہوں نے باطل محاذوں کے خلاف بڑے معرکے سر کیے۔ سوشلزم کے خلاف جنگ میں ان کا قلم تلوار سے زیادہ تیز اور کاٹدار تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا جھکاؤ امریکی یا مغربی نظریات کی جانب تھا۔ عبدالکریم عابد اول و آخر اسلام کے سپاہی، پاکستان اور نظریہ پاکستان کے محافظ تھے۔ اس محاذ پر وہ عمر کی آخری سانس تک ڈٹے رہے۔ جماعت اسلامی اور مولانا مودودی سے نہایت قریبی و قلبی تعلق کے باعث عبدالکریم عابد نے اپنی صحافتی زندگی میں بے پناہ مصائب و مشکلات کا مقابلہ کیا۔ انہیں ملازمتوں سے برطرفی جیسے کٹھن مراحل سے بھی گزرنا پڑا، لیکن کبھی اپنے نظریے سے دستبردار ہوئے اور نہ باطل قوتوں کے آگے شکست تسلیم کر کے دنیاوی فوائد حاصل کیے۔ ثبات و ثابت قدمی کی ایسی مثالیں پاکستان کی تاریخ صحافت میں بہت کم ملتی ہیں، اور میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ نئی نسل ان سے کچھ استفادہ نہیں کرتی۔ صحافت کے اسلامی قبیلے سے تمام تر وابستگی کے باوجود عبدالکریم عابد مخالف حلقوں میں بھی قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، کیونکہ ان کی تحریریں جذباتیت سے پاک اور مدلل ہوتی تھیں، جس میں دائیں یا بائیں بازو سے زیادہ حقائق اور انسانیت پر زور ملتا تھا۔ وہ نظریاتی وابستگی سے بالاتر ہو کر ہر ابھرتے ہوئے قلمکار کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور اسے آگے بڑھانے کی حتی الامکان کوشش کرتے تھے۔ کئی اخبارات و جرائد کے بانی مدیر ہونے کے باوجود عبدالکریم عابد شہرت اور مال و منصب کی دوڑ میں بھی کبھی شریک نہیں ہوئے۔ تمام اخبار بین خواتین و حضرات اس امر سے واقف ہیں کہ ہر اخبار میں اداریے کے لیے جگہ پہلے سے متعین و مختص ہوتی ہے۔ عبدالکریم عابد جسارت سمیت کئی اخبارات کے اداریہ نویس رہے۔ کسی بھی محدود و متعین جگہ میں اپنے خیالات کا بھرپور اظہار شاید اخباری دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بھی تقریباً 25 سال اداریے لکھے اور محدود جگہ میں اپنے خیالات کا مناسب طریقے سے اظہار کیا۔ عبدالکریم عابد کے بارے میں جب پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ ان کا لکھا ہوا اداریہ جگہ ختم ہونے کے بعد کہیں سے بھی کاٹا جا سکتا ہے، یہ بڑی عجیب بات تھی۔ مجھے پتہ چلی کہ اداریہ اس طرح لکھتے تھے کہ آخر میں جب جگہ ختم ہو گئی اداریے کی تو وہ کہیں سے بھی کاٹتے اور وہ اداریہ مکمل ہوتا تھا، جبکہ دیگر اداریہ نویسوں کو بعض اوقات اپنی پوری تحریر پر نظر ثانی کر کے اسے جگہ جگہ سے زخمی کرنا پڑتا ہے۔ عبدالکریم عابد کے سلسلے میں جب مجھے مذکورہ بالا بات معلوم ہوئی تو اپنی ناتجربہ کاری کے باعث میں نے اس کا یہ کہہ کر مذاق اڑایا کہ کسی جاندار تحریر کو اچانک کہیں سے بھی کم کر دینا پوری تحریر کا تاثر ختم کر دینے کے مترادف ہے۔ اس معیار کے مطابق گویا عبدالکریم عابد کی تحریر اس قدر فضول اور بے معنی ہوتی کہ اس کے آخر میں کاٹ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ میرا تاثر تھا یا غلط فہمی تھی۔ قارئین کرام اور اب ناظرین کرام، بعد میں اپنی علمی اور تجربے کی کمی پر میں بے حد شرمندہ ہوا جب مجھے بتایا گیا کہ عبدالکریم عابد
ایک ایسے پختہ و آموختہ صحافی تھے کہ اخبار کی ضرورت و موضوع کی مناسبت اور ادارتی کالم کی گنجائش کا لحاظ کر کے اس قدر نپے تولے الفاظ میں اداریہ لکھتے تھے کہ کالم کے ختم ہونے تک ان کی تحریر میں ہرگز کوئی جھول پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ماضی میں کتابت اور اب کمپیوٹر کمپوزنگ کے دوران لفظوں کے سائز میں فرق ہونے کے باعث اداریے کے الفاظ میں کمی بیشی کی ضرورت درپیش ہو تو عبدالکریم عابد کے آخری چند فقرے کالم کی ضرورت سے زائد ہونے پر کاٹ دیے جاتے، تب بھی اداریہ مکمل، بھرپور اور پر تاثر ہوتا تھا، اور وہ حصے اگر شامل ہیں تب بھی اداریے میں وہی جان رہے گی۔ اپنے خیالات اور اظہار بیان پر قابو کے علاوہ ادارتی کالم کی گنجائش کے مطابق اداریہ لکھنے کی یہ صفت اور صلاحیت عبدالکریم عابد پر ختم ہو گئی۔ اب ایسے لکھنے والے نہیں ہیں کہ جو اتنے نفع تولے الفاظ کے ساتھ مقررہ جگہ میں اپنے کالم کو پورا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خالی کردہ جگہ کو جلد از جلد پر کر کے صحافی برادری کے اسلامی محاذ کو ہمیشہ مضبوط و مستحکم رکھے، مرحوم کی بشری کوتاہیوں سے درگزر کر کے آخرت میں ان کے درجات کو بلند کرے، اور خونی و نظریاتی رشتوں سے منسلک ان کے تمام لواحقین کو ہمیشہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ میں نے قلم کی آبرو کا نگہبان چل بسا کے عنوان سے روزنامہ امت میں مضمون لکھا تھا۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور شخصیت کے تذکرے پر مشتمل کچھ گفتگو کروں گا۔ لیکن ایک افسوس کا اظہار آج میں کر رہا ہوں کہ گزشتہ نشست میں نے اپنے استاد محترم کا ذکر کیا تھا، اور اس کے ویورز یا دیکھنے والوں کی تعداد دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ اہل علم کی اس ملک میں اتنی قدر ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں ان کے دیکھنے والے بہت کم تھے، حالانکہ ان کی زندگی میں بہت پہلو سبق آموز پہلو ملتے ہیں۔ عبدالکریم عابد کا بھی انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھنے کا شوق پیدا کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ وہ پورے دبستان تھے صحافت کے۔ باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔